اللہ جل وعلا نے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو احسانات فرمائے ہیں، ان احسانات میں سے ایک احسان یہ کہ ہمیں درود پاک جیسی عبادت عطا فرمائی ہے۔ درود پاک اللہ کے قرب کا، اللہ کے محبوب کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص عطا فرمائی گئی۔ اس آیہ کریمہ میں بہت سارے نکات اور محبت مصطفیٰ کے بہت زیادہ سمندر موجزن ہیں کہ جب بھی اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں، ایک تو اطمینانی سکون، ایمان تازہ، اور جب بھی اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک نیا محبت کا رستہ نکلتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ کسی کام کی کرنے یا نہ کرنے کی خبر دینا، اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جتنے بھی احکام نازل کیے، ان احکامات سے پہلے اللہ نے کوئی خبر نہیں دی۔ یہ نہیں کہا کہ نماز فلاں پڑھتا ہے تو تم بھی پڑھو، زکوٰۃ فلاں دیتا ہے تو تم بھی دو، حج فلاں کرتا ہے تو تم بھی کرو۔ اللہ کریم نے جہاں بھی احکامات جاری کیے، ڈائریکٹ حکم دیا، کوئی اس سے پہلے خبر نہیں دی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ڈائریکٹ قائم کرو، اس سے پہلے خبر نہیں دی۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اس سے پہلے خبر نہیں دی۔ لیکن یار درود پاک جب اللہ نے بیان فرمایا، اس کا حکم دیا، اس سے پہلے خبر دی، اور خبر بھی کتنی بڑی دی کہ بے شک اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اس کے فرشتے بھی پہلے خبر دی، پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب پر درود بھی بھیجا کرو اور خوب سلام بھی بھیجا کرو۔ یاران محبت، برادران اسلام، اللہ اپنے محبوب کی ذات پر درود بھیجتا ہے۔ یہ درود مصطفیٰ جو ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، یہ اظہار شان نبوت کے لیے ہے۔ ہر نبی کی نبوت کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے مختلف عمل قرار دیے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو لے لے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ان کی نبوت کا اظہار کرنا تھا، کہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ تو انسان کو پیدا کرے گا جو خون ریزی کرے گا۔ اب اس ماحول میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی عزت اور عظمت کو بیان کرنا تھا، تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ کروانا آدم علیہ السلام کی عزت اور عظمت کو بیان کرنا تھا۔ یاران محبت، برادران اسلام، اگر اس سجدے کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں تھا۔ وہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ عبادت کا ہوتا تو شرک ہو جاتا۔ عبادت اللہ کے سوا ایک لمحے کے لیے بھی کسی دور میں کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوئی۔ وہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ تعظیم کا تھا، وہ صرف تعظیم کی نیت سے وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن یہاں پہ دیکھو اللہ کریم نے اپنے محبوب کی نبوت کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے جو عمل قرار دیا، یہ درود پاک کو اللہ نے تعظیمی بھی بنایا ہے، عبادت والا بھی بنایا ہے۔ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی نبوت کی شان کا اظہار بھی ہوتا ہے اور ہمیں عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ نے اس کو تعظیمی بھی بنایا ہے اور عبادت والا بھی بنایا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ درود پاک حضرت ابو العالیہ ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ ہم درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی، ہم درود بھیجتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم درود بھیجتے ہیں کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، ہم درود بھیجتے ہیں کہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کا درود کیا ہے؟
اللہ درود پڑھنے سے پاک ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ وہ یہ درود نہیں پڑھتا، وہ یہ درود بھیجتا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اپنے محبوب پہ درود بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر کے محبوب کی بارگاہ کی شان بیان کرتا ہے، محبوب کا مقام بیان کرتا ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام ہے۔ یاران محبت، برادران اسلام، آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ کریم فرشتوں کو اکٹھا کر کے عرش معلیٰ پہ نا یار صرف ایک اجتماع ہوتا ہے۔ ہم نماز کے بعد ابھی درود و سلام پڑھیں گے نا، بہت سارے لوگ یہ فتوے لے کر بیٹھیں، جی فلاں نے تو پڑھا نہیں، فلاں نے تو پڑھا نہیں، فلاں حدیث میں آیا نہیں تو فلاں جگہ پہ آیا نہیں۔ بھئی قرآن سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی؟ حلقہ درود، اجتماع درود، یہ کتنی اہم عبادت ہے کہ عرش معلیٰ پہ یار صرف ایک ہی اجتماع ہوتا ہے، وہ اجتماع درود پاک کا ہوتا ہے۔ وہاں ایک ہی حلقہ سجتا ہے، وہ حلقہ درود مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اور یاران محبت، برادران اسلام، اس حلقے میں صرف ایک ہی خطیب ہوتا ہے جسے خدا کہا جاتا ہے، خدا کہا جاتا ہے۔ ہم جب حضور کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں نا، ہمارے درود بھیجنے سے حضور کا ذکر بلند نہیں ہوتا، ہمارا درود پڑھنا یہ حضور کی بارگاہ میں یہ حضور کا ذکر بلند نہیں ہوتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب درود بھیجتے ہیں نا، ہماری زبانیں پاک ہو جاتی ہیں۔ ہم جب درود بھیجتے ہیں تو ہمارے کان پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ ہم جب درود بھیجتے ہیں ہمارے دلوں پہ نور برستا ہے۔ ہم جب درود بھیجتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مقدر کا وقت جاگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ اپنے محبوب کا ذکر کیسے بلند کرتا ہے؟ فرشتوں کو اکٹھا کر کے رب شان بیان کرتا ہے۔ اور جب رب اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، آج دیکھیں کہ کوئی خطیب حضور کی شان بیان کرے، وہ اپنے علم کے مطابق بیان کرے گا۔ جس کے پاس علم تھوڑا ہے وہ حضور کی شان تھوڑی بیان کرے گا، جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ حضور کی شان کو زیادہ بیان کرے گا۔ ہر بندہ حضور کی شان کو اپنے علم کے مطابق بیان کر رہا ہے۔ اور یارو، آج کے جو خطیب ہیں، ہم لوگ، ہمارے پاس تو علم بھی بڑا تھوڑا ہے، ہم کہاں حضور کی شان بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تو مقام وہ ہے، یہ بارگاہ تو وہ ہے جہاں پہ بڑے بڑے کہہ گے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے صحبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ یہاں تو بڑے بڑے بزرگ امام محمد رضا خان جیسے کہہ گے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہاں تو بھئی پیر میر علی شاہ صاحب جیسے بڑے بڑے بزرگ کہہ گے، چپ کر مہر علی تھے جانیوں بولن دی۔ بھئی یہاں تو بڑے بڑے ہمارے امام راضی جیسے کہہ گے، امام جامی جیسے کہہ گے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ان قصہ مختصر۔ یاران محبت، برادران اسلام، حضور کی شان، حضور کا مقام، یہاں تو ہمارے پاس جو علم ہے نا، یہ ان بزرگوں کے سامنے ایک قطرے کی مانند ہے۔ ہمارے بزرگوں کے پاس علم کا سمندر اور ہمارے پاس ایک صرف قطرہ ہے، لیکن ساری امت مصطفیٰ کا علم اکٹھا کیا جائے تو اللہ کے علم کے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ بھائی ہم جتنا بھی حضور کی شان بیان کر لیں، حضور علیہ السلام کی شان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن سوچو تو صحیح، جب فرشتوں کو اکٹھا کر کے میرا رب اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہوگا، وہ رب ذوالجلال جس نے نبیوں کو علم دیا، جس نے رسولوں کو علم دیا، جس نے ہمیں علم دیا، ہمیں سوچنے کی طاقت دی، ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی، وہ رب ذوالجلال کہ کائنات میں سب کو علم بانٹ رہا ہے، وہ رب ذوالجلال کہ دنیا بننے سے پہلے دنیا میں جو کچھ ہونا ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ اتنا علم رکھنے والا خدا جب اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہوگا، پھر کیسے کس ادا سے بیان کرتا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کا نام بھی پھر وہی رکھا، پھر نام بھی وہی رکھا جو اس ذات پہ جچتا ہے۔ کائنات میں پوری مخلوقات میں صرف ایک ذات مصطفیٰ ہے جس پہ لفظ محمد جچتا ہے، صرف ایک ذات مصطفیٰ ہے جس پہ لفظ محمد جچتا ہے، کیونکہ محمد کا معنی ہوتا ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن۔ لفظ محمد کا معنی ہے جس کی ایک بار حمد کرنے کے بعد
پھر حمد کی جائے، ایک بار ذکر کرنے کے بعد پھر دل کرے یار پھر ذکر کیا جائے، ایک دفعہ شان بیان کرنے کے بعد پھر دل کرے کہ شان بیان کی جائے، مقام بار بار بیان کیا جائے، عزت بار بار بیان کی جائے، رفعت بار بار بیان کی جائے، معجزات بار بار بیان کیے جائے، کمالات بار بار بیان کیے جائیں۔ جس کا ذکر بار بار کیا جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو سراپا محمد بنا کر بھیجا ہے کہ حضور کے کسی بھی عضو کو دیکھ لو دل کرتا ہے بار بار دیکھا بھی جائے، بار بار ذکر بھی کیا جائے۔ اس لیے تو کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ جنان محبت برادران اسلام، آج چند بندے ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں جمعے کے دن، لوگ کہتے ہیں جناب مسئلہ ہو گیا، لیکن میں کہتا ہوں دیکھو تو صحیح عرش معلیٰ پہ کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہوگا۔ یہ چند بندوں کا حلقہ تم سے عزم نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتائیں، اگر کوئی خطیب خطاب کر رہا ہو اور کوئی محبت کرنے والا محبت کا دعویٰ بھی کرے، اور خطاب کے دوران وہ باہر اٹھ کر کبھی ادھر جاتا ہو کبھی ادھر جاتا ہو، کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ یقیناً نہیں۔ محبت اور ادب کا تقاضا جی یہی ہے کہ جب خطیب خطاب کر رہا ہے اس کے پاس بیٹھ کر ہمتن گوش ہو کر سنا جائے۔ یاران محبت برادران اسلام، بلا مثال و بلا تمثیل سوچو تو صحیح، جب رب ذوالجلال خطاب کرتا ہوگا، جب رب خطاب فرماتا ہے فرشتوں کے درمیان، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرشتہ تسبیح پڑھتا ہوگا، کوئی فرشتہ ادھر اپنے کام کرتا ہوگا؟ میرا ایمان تو یہی کہتا ہے جب رب خطاب کرتا ہوگا نا، سارے فرشتے اپنا اپنا کام چھوڑ کر اللہ کا خطاب سنتے ہوں گے، اللہ کا خطاب سنتے ہوں گے۔ اور وہ جو درود پاک کا پھر حلقہ کتنا وسیع ہوتا ہوگا، اس کو اس حدیث پاک سے سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ایک حصہ 1% اللہ کریم نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، انسان بھی ہے، سمندری مخلوق بھی ہے، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق بھی ہے، حشرات الارض بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اور دیگر وہ مخلوقات جو ہم نہیں دیکھ سکتے یا ہم ان تک رسائی نہیں کر سکتے۔ وہ ساری مخلوقات ایک حصہ پیدا کی گئی، اور اس سے 9 گنا زیادہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اگر صرف ایک مخلوق کی تعداد کو ہم دیکھیں نا، تو تقریباً اس وقت پوری دنیا کے اندر 6 سے 7 ارب انسان رہتے ہیں۔ یہ ایک مخلوق کی تعداد کا بتا رہا ہوں کہ 6 سے 7 ارب۔ اگر کوئی کہے نا کہ اللہ جب خطاب کرتا ہوگا تو اربوں فرشتے خطاب کو سنتے ہوں گے، اس حلقہ درود میں اربوں فرشتے آتے ہوں گے، میں کہتا ہوں کہ یہ تعداد بھی تھوڑی ہے۔ ارے ہماری تعداد کی ساری تعداد ختم ہو جاتی ہے، فرشتوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اتنا بڑا حلقہ آسمان پہ درود پاک کا سجایا جاتا ہے یار۔ اور درود پاک کا کمال دیکھو کیسا ہے، پوری کتب حدیث کے اندر قرآن پاک کی تمام آیتوں کا مطالعہ کر لیں آپ، جس عبادت کو بھی بیان کیا گیا اس عبادت کی شرائط بیان کی گئی۔ نماز ہے، اس کی شرطیں بیان کی گئی، پاکی ہونی چاہیے، جسم پاک، لباس پاک، جگہ پاک ہونی چاہیے۔ نماز پڑھنی ہے، وقت ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ظہر کا وقت ہے تو آپ عشاء کی بھی ساتھ ہی پڑھ لیں، وقت ہونا چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے، اس کی شرائط بیان کی گئی۔ زکوٰۃ ہے، اس کی بھی شرائط بیان کی گئی، سال گزرنا چاہیے، صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ حج ہے تو اس کی بھی شرائط بیان کی گئی کہ صاحب استطاعت ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنے والا ہے تو اس کی بھی شرائط بیان کی گئی کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک کچھ کھانا پینا نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ اور پھر ساتھ میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا، رسول پاک نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ اگر یہ کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، اگر یہ کرو گے تو روزہ نہیں ہوگا، اگر یہ کرو گے تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، اگر یہ کرو گے تو حج قبول نہیں ہوگا۔ لیکن پوری کتب حدیث کے اندر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں صرف پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح پڑھو گے تو قبول ہے، اس طرح پڑھو گے تو نہیں قبول ہے، ان لفظوں سے پڑھو گے تو قبول ہے، ان سے پڑھو گے تو نہیں قبول ہے، یہاں بیٹھ کر پڑھو گے تو قبول ہے، وہاں بیٹھ کے پڑھو گے تو نہیں قبول ہے۔ بلکہ علماء نے تو اس حد تک لکھ دیا، اگر کوئی پاکی کی حالت میں پڑھتا ہے تو پھر بھی قبول ہے، اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں پڑھتا ہے تو اس کا بھی قبول ہی قبول ہے۔
اتنی بڑی عبادت ہے درود پاک۔ اچھا یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، ناپاکی غسل جنابت کے وقت درود پڑھنا جائز ہے، لیکن ادب یہی ہے کہ پاک ہو کے پڑھا جائے، اور پاک ہونے میں بھی ادب یہی ہے کہ مومن کو چاہیے جلدی سے جلدی غسل کرے، یہ نہیں کہ ساری ساری رات اور سارا سارا دن ایسے ہی بسر کر دے۔ غسل جنابت جس پہ ہوتا ہے رحمت کے فرشتے اس پہ سایہ نہیں کرتے، تو کوشش کیا کرے جلدی جلدی غسل جنابت کیا کرے۔ اور لیکن اگر پھر بھی غسل جنابت کی حالت میں بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو علماء کہتے ہیں وہ بھی قبول ہے، وہ بھی قبول ہے۔ اچھا یہاں پہ بڑا خوبصورت ایک ذکر کیا گیا علماء نے کہ بھائی درود ناپاک بندے کا بھی غسل جنابت ہو تو اس کا بھی درود قبول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جس پہ غسل ہوتا ہے نا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ غسل کرنا پڑے گا پھر نماز پڑھے گا۔ جس پہ غسل واجب ہوتا ہے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، جس پہ غسل ہوتا ہے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، جس پہ غسل ہوتا ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جس پہ غسل ہوتا ہے وہ طواف نہیں کر سکتا، جس پہ غسل ہوتا ہے جناب والا وہ کعبے نہیں جا سکتا، جس پہ غسل واجب ہوتا ہے وہ حجر اسود کو نہیں چوم سکتا، جس پہ غسل واجب ہوتا ہے وہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کر سکتا۔ غسل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ غسل جس پہ واجب ہو گیا اس کے اوپر ہر پناہ بند ہو گئی، توجہ رکھنا، ہر جگہ اس کے لیے ہر دروازہ بند کر دیا گیا، نہ نماز اسے پناہ دیتی ہے، نہ مسجد ایسے بندے کو پناہ دیتی ہے، نہ قرآن ایسے بندے کو پناہ دیتا ہے، نہ تلاوت قرآن ایسے بندے کو پناہ دیتی ہے، نہ جناب کعبہ ایسے بندے کو پناہ دیتا ہے، نہ حجر اسود ایسے بندے کو پناہ دیتا ہے، نہ طواف کعبہ ایسے بندے کو پناہ دیتا ہے، نہ صفا مروہ کی صحیح ایسے بندے کو پناہ دیتی ہے۔ تو کہا کہ جس بندے کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں نا تو رحمت للعالمینی ہونے کا یہ حکمت ہے، اور رحمت للعالمینی ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ جس بندے کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں اس کے لیے حضور کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے، اس کے لیے حضور کا کہ سرکار اس بندے کے لیے بھی اللہ اکبر کبیرہ، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، جس کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا اس کے لیے میرے محبوب کا دروازہ کھلا رہتا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا، تو جناب مسجد نہیں جا سکتا، تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو طواف نہیں کر سکتا، چل اس حالت میں درود پڑھ لے کچھ تو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے۔ اسی طرح نا بعض لوگ وقت پہ جھگڑا کرتے ہیں کہ جناب یہ اس ٹائم پڑھنا چاہیے اس ٹائم نہیں پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھو اللہ کریم نے کہیں وقت نہیں بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، اپنے محبوب پہ درود بھیجا کرو، اپنے محبوب پہ درود بھیجا کرو۔ لوگ کہتے ہیں جناب والا وقت بیان نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک درویش نے کسی مولوی سے سن لیا، وہ کہہ رہا تھا کہ جناب فلاں وقت میں درود نہیں پڑھنا چاہیے، فلاں وقت میں درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ رات کا 1-2 بجے کا ٹائم ہوا نا تو اس درویش نے اس مولوی کو فون کر دیا، فون کر کے کہنے لگا جناب اے فلاں مسئلہ تے مینوں دسنا۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے یار میں سو رہا تھا اور تو نے مجھے فون کر دیا، مجھے میری نیند خراب کی ہے، تجھے پتہ نہیں کہ اس وقت فون کر کے مسئلہ نہیں پوچھتے۔ وہ درویش تھا، وہ کہنے لگا حضور آپ نے قاعدہ دیا تھا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ جب بیان نہیں ہوا کہ اس وقت نہیں پڑھنا اس وقت نہیں پڑھنا، مجھے قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ بتا دیں، کہیں فرمایا ہو کہ رات کے 1-2 بجے مسئلہ بھی نہیں پوچھنا، کہیں فرمایا ہو کہ بھائی اس ٹائم مسئلہ نہیں پوچھنا، تو میں نہیں پوچھتا۔ تو وہ کہنے لگا بھائی مسئلہ وقت کی بات نہیں ہے، کچھ ادب کے بھی تقاضے ہوتے ہیں کہ اس وقت بندہ سو رہا ہے آرام کر رہا ہے تو بھائی مسئلہ نہ پوچھے، صبح ہوئے گی تو اس وقت پوچھ لینا، ادب کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ پھر وہ درویش بھی کہنے لگا حضرت جہاں پہ آپ کے ادب کے تقاضے ہیں نا وہیں پہ محبت مصطفیٰ کے بھی تقاضے ہیں کہ مومن کو جب بھی وقت ملے ہر وقت وہ حضور کی ذات پہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ یہ مومن سے محبت مصطفیٰ کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ یاران محبت برادران اسلام، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک بندے کا ذکر کیا گیا، وہ صبح کام پہ جاتا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پڑھتا، شام کو واپس آتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا درود پڑھتا۔ اللہ کرے وہ خوش نصیب لوگ جو صبح بھی حضور کا روزہ دیکھ کر کرتے، شام بھی حضور کا روزہ دیکھ کر سوتے، اللہ ہمیں بھی بار بار حضور کا روزہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ صبح بھی درود پڑھتا ہے، شام کو بھی درود پڑھتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں
یہ خبر پہنچی، آپ اس بندے سے ملے اور آپ اس سے مل کر کہنے لگے اے بندہ مومن، میں نے یہ حدیث پاک اپنے والد گرامی حضرت امام حسین سے سنی ہے، بولو ذرا محبت سے، اور میرے امام حسین میرے بابا جان نے یہ حدیث پاک اپنے والد گرامی حضرت مولا علی المرتضیٰ سے سنی ہے، اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ میرے بعد میری قبر کو عید نہ بنا لینا، میری قبر مبارک کو میرے مزار پر انوار کو عید نہ بنا لینا۔ اچھا یہاں پہ بھی نا کچھ لوگ ترجمہ کرنے والے ڈنڈی مار جاتے ہیں، اپنے مطلب کا ترجمہ کر جاتے ہیں، اور یہاں پہ نا حدیث پاک میں عید کا لفظ آیا ہے تو وہ اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جی سرکار نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بنا لینا، حالانکہ عید کا معنی میلہ نہیں ہوتا، عید کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جو سال میں ایک بار آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت کو تعلیم دی کہ میرے وصال کے بعد میری قبر کو عید نہ بنا لینا، یعنی سال بعد نہ آیا کرنا، جب موقع ملے میری قبر انور کی زیارت ضرور کیا کرنا، یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر درود بھیجتا ہے نا تو ایک فرشتہ ایسا ہے جو اس کا درود لے کر میری بارگاہ میں آتا ہے، اس کا درود میری بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ اچھا یہاں بھی یہ بات یاد رکھیں، ہم درود پڑھتے ہیں، سرکار سنتے ہیں، اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کا پتہ نہیں کیسا عقل میں فطور ہے، وہ ایسی حدیث پاک پڑھ کے سن کے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو فرشتہ پہنچاتا ہے، حضور کو پتہ ہوتا تو وہ پہنچاتا نہ۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ تیری عقل کا فطور ہے، قبر انور پہ حضور کے قدموں میں کھڑا ہوا فرشتہ، ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے سن لیتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں بتا بھی دیتا ہے کہ حضور فلاں بن فلاں نے فلاں جگہ پہ فلاں مسجد میں فلاں علاقے میں بیٹھ کر آپ کی ذات پہ درود بھیجا ہے۔ ارے قدموں میں کھڑے ہوئے فرشتے کو تو سنائی دیتا ہے، اور قبر مصطفیٰ میں کیا حضور علیہ السلام کو نہیں سنائی دیتا؟ یہ تیری عقل کا فطور ہے۔ باقی اگر حدیث پاک کی روشنی میں دیکھا جائے نا تو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ عرب گئے، علماء عرب نے نا آپ کے سامنے علم غیب کے موضوع پہ چند باتیں رکھی، آپ نے ان کو جواب دیا، پھر بات چلتی چلتی نا یہاں تک پہنچی ایک عالم دین وہاں پہ کہنے لگے حضور یہ بتائے اگر حضور علیہ السلام کو پہلے ہی علم ہے کہ حضور کو پتہ کہ فلاں امتی نے فلاں جگہ سے درود بھیجا ہے تو پھر یہ فرشتے کیوں لے کر جاتے ہیں، فرشتے کیوں درود حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرمانے لگے اگر پیش کرنا لا علمی کی دلیل ہے تو پھر فرشتے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمارا نام اعمال پیش کرتے ہیں، کیا یہ بھی کہو کہ معاذ اللہ وہ نہیں جانتا؟ ارے پیش کرنا یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے کہ فرشتے لے کر جاتے ہیں؟ فرمایا یہ تو شان امتی کی ہے کہ وہ ایک بار جب درود پڑھتا ہے نا اس کا ذکر رسول پاک کی بارگاہ میں 10 بار کیا جاتا ہے، 10 بار، بولو ذرا محبت سے بات ختم کریں، 10 بار حضور کی بارگاہ میں ذکر کیا جاتا ہے، 4 بار ذکر وہ ہے جو درود پڑھنے سے پہلے کیا گیا، درود پڑھنے سے پہلے ہمارا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوا۔ نمبر 1 آپ فرمانے لگے کہ معراج کی رات اللہ کریم نے سارا علم اپنے محبوب کو دیا، بولتے جاؤ زیادہ، سارا علم اپنے محبوب کو دیا، کہا جب سب کچھ بتا دیا نا ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ فلاں بن فلاں بھی درود پڑھے گا۔ ایک دفعہ تب مانا ذکر ہوا، دوسری دفعہ نماز کسوف حضور پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا جو کچھ میں نے پہلے نہیں نہ دیکھا تھا آج میرے رب نے وہ سب کچھ دکھا دیا، حتیٰ کہ میں نے جنت بھی دیکھ لی، میں نے جہنم کو بھی دیکھ لیا۔ یاران محبت اعلیٰ حضرت کہنے لگے دوسری دفعہ تب ہمارا ذکر بھی ہوا کہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کر یہ آپ کو امتی درود پڑے گا۔ تیسری مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے، فرشتوں کا جھگڑا، اللہ کریم نے پوچھا محبوب یہ کیا کر رہی ہے؟ رسول پاک نے فرمایا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنا دست رحمت دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فرمایا ٹھنڈک محسوس کی تو ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ کہا تیسری دفعہ تب ہمارا ذکر ہوا۔ چوتھی مرتبہ جب اللہ نے قرآن اپنے محبوب پہ نازل کیا، اللہ نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ نے سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا۔ کہا جہاں پہ سب کچھ بیان کیا ہے نا وہاں پہ یہ بھی بیان کر دیا محبوب فلاں بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور فلاں بندہ تیری بارگاہ میں درود و سلام پڑھے گا۔ 4 مرتبہ ذکر ہو گیا۔ فرمایا 5ویں مرتبہ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے نا حضور کے مزار انور پر کھڑا فرشتہ حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں نے درود پڑھا ہے،
فلاں نے درود پڑھا ہے، 6ویں مرتبہ 6ٹھی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، اس کا کام یہ ہے جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، یا رسول اللہ وہ فلاں بندے نے درود پڑھا ہے۔ 7ویں مرتبہ ہر عضو پہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، آنکھ کے اعمال وہ پیش کرتا ہے، زبان والے فرشتے زبان کے اعمال پیش کرتے ہیں، جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے نا تو زبان والا فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں نے درود پڑھا ہے۔ 8ویں مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ہفتے میری امت کے اعمال نامے میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن حضور کی بارگاہ میں جب ہمارا نام اعمال جاتا ہے نا فرشتے پڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں نے درود پڑھا ہے۔ 9ویں مرتبہ ہمارا ذکر ہوتا ہے۔ پھر 10ویں مرتبہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کے دن ہمارا نام اعمال حضور کے سامنے آئے گا تو سرکار کی بارگاہ میں پھر پڑھا جائے گا حضور یہ فلاں نے درود پڑھا تھا، فلاں نے درود پڑھا تھا۔ تو یارو یہ تو امتی کی شان ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، 10 دفعہ اس کا ذکر دربار مصطفیٰ میں ہوتا ہے، 10 دفعہ ہمارا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ تو یارو یہ درود پاک بہت بڑی عبادت ہے، کوشش کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا حلقہ سجائیں، اپنے گھروں میں، فیکٹریوں میں، دکانوں میں 12 منٹ 12 دن 12 منٹ 12 دفعہ 112 دفعہ جتنا ہو سکے درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا ایک ذریعہ۔ آج 14 فروری ہے، لوگ بے حیائی کا دن مناتے ہیں، آؤ ہم یوم درود پاک مناتے ہیں۔ اس دن لوگ اپنی ناپاک محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم ایسی ساری محبتوں کو ٹھوکریں مار کر محبت رسول کا استقبال کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے بھی ہیں اور لوگوں میں تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ خود بھی درود پڑھے، دوستوں کو بھی پیغام پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ۔